گویا معاملات میں، معاشرے میں، اخلاق میں، عبادات میں وہ فرق محسوس کریں گے۔ اور یہ وہ بندے ہیں جن کو گناہوں کے دھلنے کے بعد ریچارج شروع ہوگا۔ جس طریقے سے رمضان المبارک سے پہلے گناہوں کا یہ انبار انہوں نے اپنی زندگی میں جمع لیا، رمضان کے ابتدائی روزے ان کے گناہ کے دھلنے کا کام کریں گے۔ گناہ دھلتے دھلتے ہو سکتا ہے کہ ایک عشرہ گزر جائے، ہو سکتا ہے 2 عشرہ گزر جائے، اور پھر دھلنے کے بعد تیسرے عشرے میں وہ ریچارج ہونا شروع ہو۔ ایک مجموعہ وہ ہوتا ہے جن کے رمضان المبارک کا پورا مہینہ گناہ کے دھلنے ہی میں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اکابر کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ایام کو صرف عبادتوں کے ایام نہ سمجھو۔ جیسے ہم آئے، نماز پڑھے، قرآن پاک کی ہم نے تلاوت کی، ذکر و اذکار ہم نے کیا، اور ختم ہونے کے بعد ہم چلے گئے۔ یہ رمضان المبارک کو ہم نے عبادت والا مہینہ سمجھا۔ 99% لوگ یہی دماغوں میں تصور رکھے ہوئے ہیں، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، عبادت کرو۔ لیکن رمضان تربیت کا مہینہ ہے، رمضان ہمارے لیے معلم ہے، رمضان ہمارے لیے مربی ہے، رمضان ہمارا شیخ ہے، رمضان ہمارے نگران ہے، رمضان ہمارا رقیب ہے۔ اس پر توجہ نہیں ہوتی، اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ توجہ ہم عبادت اللہ کی اطاعت ہے، عبادت اللہ کی اطاعت ہے۔ اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ عبادت اللہ کی اطاعت صرف و صرف ہے، نہیں، عبادت تربیت ہے۔ دیکھو، نماز جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہمارے اندر بندگی پیدا کرنے کے لیے، توجہ سے میری بات سمجھنا۔ رزلٹ، نماز کا رزلٹ کیا ہے؟ جیسے ایک بچہ کمانے کو گیا، آپ نے اس سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کمپنی کو جا رہا ہوں۔ کب سے جا رہے ہو؟ کئی سال سے جا رہا ہوں۔ کیا فائدہ ہوا؟ قرض بڑھتا جا رہا ہے، فقر بڑھتا جا رہا ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے اندر تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اسے یہ پوچھیں گے کہ کمپنی والے کیا تجھے تنخواہ نہیں دیتے؟ وہ کہیں گے میں خدمت کے طور پر جا رہا ہوں۔ اسے بولیں گے پاگل ہے تو پاگل ہے، خدمت کوئی کمپنی کی کرتا ہے؟ وہ کمپنیوں میں جانا تنخواہ حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ جتنے کمپنی میں کام کرنے والے دوسری کمپنی میں کام تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کمپنی میں، جس کمپنی میں ان کو زیادہ تنخواہ ملے۔ آپ غور کر سکتے ہیں، آج کی تعلیم صرف اس ڈگری کی زیادہ ہوتی ہے جس ڈگری میں کمائی زیادہ ہوتی ہے۔ آج کی تعلیم کے طور پر لوگ حاصل نہیں کرتے، یہ دیکھتے ہیں یہ ڈگری پڑھنے پر کتنی کمائی ہوگی، وہ ڈگری پڑھنے پر کتنی کمائی ہوگی، یہ ڈگری پڑھنے پر کتنی کمائی ہوگی۔ جس ڈگری میں زیادہ پیسہ، اس ڈگری کا زیادہ ڈیمانڈ۔ ہم لوگ ایک کالج کے معائنے کے لیے گئے، ہم نے پوچھا اس سیکشن میں کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا اتنے، اس میں کتنے؟ اتنے، اور اس میں کتنے؟ 6۔ ہم نے پوچھا خالی 6؟ کہا ہاں، اس میں پڑھائی زیادہ ہے لیکن کمائی کم ہے، اس لیے اس میں بچے پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اس میں پڑھائی کم ہے، کمائی زیادہ ہے، اس لیے بچے اس میں پڑھتے ہیں۔ تو عرض کیا ہوا؟ بتانا یہ مقصود ہے، تعلیم بھی پیسوں کے خاطر دی جاتی ہے۔ تعلیم کا مقصد کمائی، جس کی وجہ سے پڑھے لکھے بہت سارے لوگ آج بھی تربیت یافتہ نہیں، ایجوکیٹڈ الٹریٹس ان کو کہا جائے گا، پڑھے لکھے جاہل۔
پہلے پڑھتے تھے زبان سچی ہو جاتی تھی، پہلے پڑھتے تھے اخلاق والے ہو جایا کرتے تھے، پہلے پڑھتے تھے تربیت پا جایا کرتے تھے، پہلے پڑھتے تھے علاقے کو سدھار دیا کرتے تھے۔ اگر کسی علاقے کو جانے کے بعد پتا چلا اس علاقے میں خرابی زیادہ ہے، پوچھا جاتا تھا کیا اس علاقے میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ اگر کہا جاتا نہیں یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے تو فوراً اسکول کھولا جاتا تاکہ وہاں کے لوگوں کی تربیت ہو، وہاں پر مکتب کھولا جاتا تاکہ وہاں کے لوگوں کی تربیت ہو۔ یہ سمجھانے کے لیے تعلیم آئے گی تربیت آ جائے گی، تعلیم آئے گی ڈھنگ آ جائے گا، تعلیم آئے گی خود بخود انسان سدھر جائے گا، تعلیم آئے گی ہر طرح کا خیر آ جائے گا، تعلیم آئے گی شر دور ہو جائے گا۔ اس مقصد سے پڑھاتے تھے۔ چنانچہ پرانے زمانے کے یہاں کارگزاری جاننے والے موجود ہیں، اس زمانے میں 8th اسٹینڈرڈ کے پڑھے ہوئے لوگوں کو بھی استاد بنا دیا جاتا تھا۔ 10th کوئی پڑھا تو وہ اسکول کھول دیا کرتا تھا۔ کم پڑھائی میں زیادہ کام، کم پڑھائی میں زیادہ نتیجہ، کم پڑھائی میں زیادہ تربیت۔ آج ماشاءاللہ جناب آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ پڑھائی کے ڈگری تو 10 ڈگریاں ہیں، جناب کو لباس پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ 10 ڈگریاں ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ 10 ڈگریاں ہیں، بیوی کے ساتھ برتاؤ کا ڈھنگ نہیں ہے۔ 10 ڈگریاں ہیں، ماں باپ کے ساتھ پیش آنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ 10 ڈگریاں ہیں، لیکن جیسے جاہل ہوا کرتے ہیں ویسے ہی جناب بھی موجود ہیں۔ تعجب ہوتا ہے بعض مرتبہ بعض لوگوں کی حرکتوں کو سن کر، ارے بھئی یہ انسان پڑھا لکھا ہے، ہاں حضرت پڑھا لکھا، یہ فلاں ڈگری کیا ہوا ہے، فلاں ڈگری کیا ہوا ہے، فلاں ڈگری کیا ہوا ہے، لیکن پڑھا لکھا ہونے کے باوجود کچھ فائدہ نہیں، اس لیے کہ اس نے پڑھائی تو پڑھ لیا، تربیت حاصل نہیں کیا۔ پڑھائی تو پڑھ لیا، صحیح صحبت حاصل نہیں کیا۔ پڑھائی تو پڑھ لیا، اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں رہا۔ پڑھائی تو پڑھ لیا، ماں باپ کی بات سننے کا مزاج پیدا نہیں کیا۔ پڑھائی تو پڑھ لیا لیکن یہ انسان نہیں بن سکا۔ اس لیے اس وقت سب سے زیادہ محنت، جیسے ایک صاحب کہنے لگے بھئی آج کل کے ڈاکٹر خسائی بن چکے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بھئی خسائی بن چکے ہیں کیا مطلب؟ کہا کوئی انسان بیچارہ جاتا ہے، ڈاکٹر اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی بیماری بالکل ہلکی سی ہے، لیکن آج کا کیپٹل، آج کا انسان کمانے کا ذریعہ ڈرانا، اسے ایسا ڈرائیں گے، ایسا ڈرائیں گے، ایسا ڈرائیں گے، خوف زدہ ہو کر بیچارہ جلابہ مارنا شروع کر دیتا، طبیعت اس کی بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اسے پوچھے کیا ہوا جناب؟ کہا ڈاکٹر صاحب بولے بھئی تم نے جو بیماری ہے وہ بولنے کے لائق نہیں ہے، رشتہ داروں کو بلاؤ۔ اب جناب پریشان ہو گئے، کیا رشتہ داروں کو بلائیں؟ اب رشتہ داروں کو بیچارے بلائے، کہنے لگے بھئی جو بیماری تمہارے دوست کو ہے وہ بول نہیں سکتے، انشاءاللہ اس کی ٹریٹمنٹ ہمیں شروع کرتے ہیں، تمہیں آپ کو پیسوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اب حالانکہ وہ بیماری کیا تھی؟ ہلکی سی بیماری۔ اطباء یہ کہتے ہیں، جس کو قانون کی کتاب لکھنے والا سقراط، حکیم سقراط، دنیا کا سب سے بڑا حکیم، جس نے طب کو، علاج کرنے کو، ڈاکٹری کو ایک روح عطا کیا، ایک زندگی دی، وہ یوں کہتا ہے بیمار چاہے کتنا بڑی بیماری میں مبتلا کیوں نہ ہو، سب سے بڑا علاج تسلی ہے، سب سے بڑا علاج تسلی ہے۔ پہلا بیمار کو یوں کہو آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، آپ اتنی بات سے شروع کیجئے، بیمار جیسی نیت کرتا ہے، بیمار جیسا ارادہ کرتا ہے، بیمار جیسے اس کے اندر کی روحانیت ہوتی ہے، بیمار کا ذہن جیسا بنتا ہے، اسی طریقے سے اس کا بدن صحت کی طرف مائل ہوگا۔ آپ کو میں بنگلور میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک حافظ صاحب ان کا انتقال ابھی قریب میں ہوا ہے نہیں ہوا اس کی صحیح خبر نہیں ہے مجھے، وہ حافظ صاحب کو ہارٹ آرٹیفیشل رکھا گیا ہے، آرٹیفیشل ہارٹ۔ ڈاکٹروں نے کہا حافظ صاحب تمہیں زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے مہمان ہیں، 3 مہینے کے مہمان ہیں۔ تو انہوں نے یوں کہا 3 مہینے کا مہمان ہو، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، رکھ دیا، ہو گیا۔
اب بیچارے اللہ کے راستے میں عمرے کو چلے گئے، وہاں گئے، خوب زمزم پیا، اللہ سے مانگا، کہا اللہ حیات و ممات کا مالک تو ہے، زندہ رکھنا موت دینا وہ تو تیرے ہاتھ میں ہے، دنیا کا کوئی انسان مر جائے گا کہنے سے کوئی مرتا نہیں، دنیا کا کوئی انسان زندہ رہے گا کہنے سے کوئی زندہ رہتا نہیں، یا اللہ آپ کے ہاتھ میں تمام قبض قدرت ہے، آپ روح کے مالک ہیں، آپ کے حکم پر روح کا وجود ہے، آپ کے حکم پر روح کا عدم ہے، یا اللہ آپ مجھے میرے مقدر میں حیات ہے، حیات نصیب کیجئے، میرے مقدر میں موت ہے، مجھے عافیت والی موت دے دیجئے۔ ہو گئی دعا، وہ دعا مانگ کر 14 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گیا بولو بھائی؟ ارے بولو کتنے سال ہوا؟ 14 سال ہو گیا۔ ماشاءاللہ ان کے بیٹے کا نکاح بھی ہو گیا، بیٹی کا نکاح ہو گیا۔ حضرت والا آج بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے عمرے کو چلے جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے عمرے کو چلے جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے عمرے کو چلے جاتے ہیں۔ اس ہاتھ کی برکت سے 10 سے زیادہ عمرے ہو گئے، ابھی بھی باحیات ہے یا نہیں؟ واللہ عالم، مجھے چند سال پہلے تک تو مجھے پتا تھا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا یقین ڈاکٹروں کی باتوں پر، ڈاکٹر صاحب کیا بولے، اسی طریقے سے دنیا کے حالات ہم دیکھ رہے ہندوستان کے حالات دیکھنے کے بعد ایسا ہو جاتا کہتے بھائی، ایسا ہو جاتا کہتے بھائی، ویسا ہو جاتا کہتے بھائی۔ ارے بھائی ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، کہنے والے کو خود پتا نہیں اسے کیا ہو جائے گا، آپ اس سے ڈرتے کیوں ہیں؟ فرعون سے کبھی کسی نے ڈرا؟ حامان سے کبھی کسی نے ڈرا؟ نمرود سے کبھی کسی نے ڈرا؟ شداد سے کبھی کسی نے ڈرا؟ آج لوگ اگر ڈرا رہے ہیں فوراً ہم ڈر جاتے ہیں، فارورڈ کرنے لگتے ہیں۔ ڈر کو فارورڈ کرنا بھی ڈر ہے، ڈر ڈر کر فارورڈ کرنا، ڈر ڈر کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب کو بزدل بنا رہے ہیں۔ اسی لیے کہا ایسے اخبار دیکھو ہی مت جس سے تمہاری ہمتیں پست ہو جائے، ایسے اخبار دیکھو ہی مت جس سے تمہارے ارادے پست ہو جائے، ایسے اخبار دیکھو ہی مت جس سے تمہیں ہندوستان جہنم لگنے لگے۔ کیوں دیکھ رہے ہو ایسے اخبار؟ خود بھی پست ہوتے ہو، اپنے ارد گرد بھائی آج کل ہندوستان میں امن نہیں ہے بھائی، اس کے واسطے میں امریکہ جا رہا ہوں، امریکہ گئے تو امریکہ کو عذاب نہیں آتا؟ ارے آتا کہ نہیں آتا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ تو جانے والوں سے پوچھو، تم کہیں بھی چلے جاؤ حالات ہر جگہ پر آئیں گے اگر تمہارے مقدر میں ہیں تو۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، آپ چلے جاؤ سیاروں میں، دنیا سے ہٹ کر جوپیٹر کو چلے گئے، دنیا سے ہٹ کر سیٹرن کو چلے گئے، دنیا سے ہٹ کر وینس کو چلے گئے، کیا وہاں پر حالات نہیں آئیں گے؟ امریکہ جانے والے جاؤ۔ حضور نے فرمایا ہجرت کا حکم، آخری حکم مکے کی ہجرت پر ہے، لا ہجرت بعد الفتح۔ آپ نے فرمایا ہجرت فتح مکہ کے بعد کرنے کی اجازت نہیں ہے، فتح مکہ سے پہلے تک ہجرت کی اجازت تھی، جب مکہ فتح ہو گیا اب ہرگز تم لوگ کہیں بھی نہیں جاؤ گے۔ پھر پوچھا گیا حضور اگر حالات آئے دین پر، حالات آئے ایمان والوں پر، حالات آئے اگر ہماری نمازوں پر، مساجد پر، مدارس پر، خانقاہوں پر، علماء پر، داڑھی پر، حجاب پر، اسلام کے شعائر پر، تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ولیکن، بخاری شریف کی روایت ہے، ولیکن درمیان میں ایک لفظ مخفی ہے، درمیان میں ایک لفظ مخفی ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن مسلمان کریں گے کیا؟ جہاد ولیۃ۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ جہاد کریں گے، یعنی کیا مطلب؟ مجاہدہ کریں گے، کوشش کریں گے، اپنے آپ کو وہیں رکھیں گے اور نیت کریں گے جو بھی حالات ہندوستان میں آئے ہندوستان میں رہ کر مقابلہ کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے، بعض جاہل لوگوں کے کہنے پر ہم بھی جاہل ہو جاتے ہیں، ارے بھائی سب سے پہلا سجدہ دنیا میں کہاں ہوا؟ سب سے پہلا سجدہ دنیا میں کہاں ہوا؟ ہندوستان میں ہوا۔ کیوں؟ سب سے پہلا مسلمان کہاں اترا؟ کہاں اترا بھائی؟
ارے ہندوستان میں اترا، ہندوستان پرانا ہندوستان، سری لنکا کا بنا ہے، ورنہ ہندوستان وہ قدیم ہندوستان کون سا ہندوستان تھا جس میں برما بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اور ہمارا پاکستان بھی ہے، ساتھ ساتھ افغانستان بھی ہے، یہ ہمارا قدیم ہندوستان ہے۔ تو ہندوستان میں سب سے پہلا مسلمان اترا آدم علیہ السلام کی شکل میں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سری لنکا تشریف لے گئے اور جانے کے بعد کہا ارے بھائی سنا ہے یہاں پر آدم علیہ السلام نازل ہوئے؟ ہاں 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 حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاؤں کی نشانیاں بھی ہیں، جا کو دیکھنے کا حضرت انشاءاللہ۔ کہا حضرت نے اچھا بھائی یہاں پر آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے کوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت کون بھی نہیں، آدم علیہ السلام کے اولاد میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت نے پوچھا پھر آپ لوگ کون ہیں؟ آپ لوگ کون ہیں؟ آپ آدم کے اولاد میں سے نہیں ہیں؟ تو پہلا ایمان والا اترا ہندوستان میں، یہ شرافت دنیا کے کسی کونے کو حاصل نہیں۔ سب سے پہلا سجدہ ہوا ہندوستان میں، سب سے پہلے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پیدل گئے ہندوستان سے، سب سے پہلا اللہ کا نام لیا گیا ہندوستان میں، اور سب سے پہلا مسلمانوں کا بسیرا ہوا۔ ارے بولو بھائی تو ہم پرانے ہیں یا نئے ہیں؟ ارے بولو پرانے ہیں یا نئے ہیں؟ اگر کوئی احمق، کوئی بے وقوف، کوئی نادان اگر ہم سے یہ کہتا ہے تم لوگ باہر، ہم لوگ باہر بھی کہتے تھی، ہم لوگ باہر بھی کہتے تھے کہ اللہ کا لقب دے تو نہیں ہے، سمجھ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، فکر کر نہیں سکتے، ہم لوگ باہر کے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں اگر ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے تو تم لوگوں نے پاکستان کا بٹوارا کیوں کیا؟ بتاؤ کیوں کیا؟ جس وقت ہمارے اکابر نے بات کی ہندوستان میں 6 مہینے تمہارے راج، 6 مہینے ہمارے، انہوں نے کہا نہیں ایسا سب نہیں ہو سکتا، تم کیا کرو پاکستان لے لو، وہاں تمہارا راج کر لو، یا ہمیں ہندوستان میں دیکھیں۔ ہمارا اسلاف نے کہا اے لوگوں مانو میں، اس بات کو مانو میں، اس بات کو مانو میں، ہمارے تمام اکابرین علماء دیوبند نے سختی سے منع کیا اس بات کو مانو میں، لیکن یہ محمد علی جناح صاحب جناب والا کے پیچھے قافلہ ڈول گیا، گاندھی اور ان کے درمیان بات ہو گئی، بٹوارا ہو گیا۔ بٹوارا ہونے کے بعد ہمارے اسلاف نے کیا کیا؟ وہاں کے ایمان کو بچانے، اعمال کو بچانے، شریعت کو بچانے، مزاج کو بچانے، دین کو بچانے، یہاں سے علماء کی جماعت کو تشریف فرما کر بھیجا، جاؤ تم کرو اس ملک میں، اور وہاں جا کے مسلمانوں کی ایمان کی فکر کرو۔ چنانچہ یہاں سے حضرت مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو معرف القرآن کے مصنف ہیں اور حضرت تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں، وہ سب اپنے خان کے ساتھ بہت سارے علماء تو ہر زمانہ چنا ہو کہ ہمارا ہندوستان ہمارا ہی ملک ہے، اور ہم یہیں رہ کر انشاءاللہ ایمان کو بچانے میں سے کہا۔ فلسطین والوں نے اپنی دعا کا حق ادا کیا، توجہ سے میری بات سمجھیے، فلسطین والوں نے قربانی کا حق ادا کیا، فلسطین والوں نے اللہ کے پاس اپنے آنسوؤں کا سمندر بھیجا، فلسطین والوں نے اللہ کے پاس خون کی قربانی بھیجی، فلسطین والوں نے اللہ کے پاس روح کی قربانیاں بھیجی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا کرشمہ دکھایا۔ تم نے جو کرنا تھا کر چکے، اب میں جو کرنا ہے کروں گا۔ لیکن ہم ہندوستان والے کتنی دعا کریں، ہندوستان والے کتنے قطرے آنسو بہائے، ہندوستان والے کتنے پابند بنے، ہندوستان والے کتنا گر گرائے، ہندوستان والے کتنا متفق ہوئے، کوئی نہیں۔ شاید دیکھو اعلان ہوا شاید مجھے جا کو سونا، مجھے جا کو چاہتے ہیں، جو لوگ جس میں آپ نہیں کر سکتے تھے، اتنا ضروری کام تھا آپ کو، آپ کے 20 منٹ کیا ہم گھنٹے تقریر کرنے کے لیے حاضر ہوئے؟ وجہ کیا؟ ضرور ہے غفلت ہماری، جب تک ہم نے
یہ کہ جھوٹے پڑے تک ہم سدھریں گے نہیں، جھوٹے پڑے تک ہم سدھریں گے نہیں، جھوٹے پڑے تک ہم سدھریں گے نہیں. اگر میں بھی یاد رہا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اچھا ابھی سدھرے گے نہیں، ابھی سدھرے گے نہیں، تو جب تک ہم سدھریں گے حالات بڑھتے جائیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم نے یو پی کے سلسلے میں سنا کہ وہاں ہولی میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے، نمازوں کے سلسلے میں کتنے وہاں پر حدودیں قائم کیے جا رہے ہیں. وہاں کے حالات سننا اور یہاں پر ہم لوگ سدھر جانا کریں گے تو انشاءاللہ، اور ہمت کے ساتھ رہنا، یہاں چھوڑ کر ہجرت نہیں کرنا، ہندوستان کے تیور بننے کی نیت کرنا، اور یہیں پر رہ کر اللہ کے دین کے لیے متحد ہو کر اگر ہم سب محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ جیسے فرعون و حامان و شداد و نمرود کو نیک کو نابود کیا، اس زمانے کے فرعون حامان شداد نمرود کو بھی اللہ تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا. اللهم سهل لنا امورنا كلها يا رب العالمين.
العالمين. اللهم سهل لنا أمورنا كلها يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من قدر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.